اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 24 پڑھیں گے۔ یہ باب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تکیہ کے علاوہ کسی اور چیز پر ٹیک لگانے کے بیان میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ کے علاوہ کسی اور چیز پر ٹیک لگانے کا ذکر۔ تکیہ کا ذکر پہلے باب میں گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آدمیوں پر بیماری کی حالت میں سہارا اور ٹیک لگانا بھی ثابت ہے۔ بظاہر اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو مستقل ذکر کیا۔ اس باب میں دو روایتیں ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے حجرہ شریفہ سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سہارا کیے ہوئے تشریف لائے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز پڑھائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک یمنی منقش چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ فائدہ: یہ حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کے بیان میں نمبر 6 پر گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کی حالت میں حاضر ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اس وقت زرد پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے فضل، اس پٹی سے میرے سر کو خوب زور سے باندھ دو۔ پس میں نے تعمیر ارشاد کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور میرے مونڈھے پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور مسجد کو تشریف لے گئے۔ اس حدیث میں ایک مفصل قصہ ہے۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پر درد کی وجہ سے پٹی باندھ رکھی تھی۔ بعض علماء نے بجائے پٹی کے عمامہ کا ترجمہ کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختلف رنگ کے عمامے باندھنا ثابت کیا ہے۔ من جملہ ان کے زرد عمامہ کا ترجمہ اس حدیث سے کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جس قصہ کی طرف اشارہ کیا ہے، مجمع الزوائد میں یہ مفصل مذکور ہے۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ رہا ہے اور سر مبارک پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو آواز دے کر جمع کر لوں۔ میں لوگوں کو اکٹھا کر لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حمد و ثناء کے بعد یہ مضمون ارشاد فرمایا، میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے، بدلہ لے لے، اور جس کی آبرو پر میں نے کوئی حملہ کیا ہو میری آبرو سے بدلہ لے لے، جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہو وہ مال سے بدلہ لے لے۔ کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ مجھے بدلہ لینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بغض پیدا ہونے کا ڈر ہے، کہ بغض رکھنا نہ میری طبیعت ہے نہ میرے لیے موزوں ہے۔ خوب سمجھ لو کہ مجھے بہت محبوب ہے وہ شخص جو اپنا حق مجھ سے وصول کر لے یا معاف کر دے، کہ میں اللہ جل شانہ کے یہاں بشاشت نفس کے ساتھ جاؤں۔ میں اپنے اس اعلان کو ایک دفعہ کہہ دینے پر کفایت کرنا نہیں چاہتا، پھر بھی اس کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ممبر سے اتر آئے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور وہی اعلان فرمایا۔ نیز بغض کے متعلق بھی مضمون بالا کا اعادہ فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے ذمے کوئی حق ہو وہ بھی ادا کر دے اور دنیا کی رسوائی کا خیال نہ کرے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت کم ہے۔
ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ 3 درم میرے آپ کے ذمہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی مطالبہ کرنے والے کی نہ تکذیب کرتا ہوں نہ اس کو قسم دیتا ہوں، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ایک سائل ایک دن آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس کو 3 درم دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کے 3 درم ادا کر دو۔ اس کے بعد ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے عرض کیا کہ میرے ذمہ 3 درم بیت المال کے ہیں، میں نے خیانت سے لے لیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیوں خیانت کی تھی؟ عرض کیا میں اس وقت بہت محتاج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان سے وصول کر لو۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کسی کو اپنی کسی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کرا لے کہ اب روانگی کا وقت ہے۔ ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، بہت سونے کا مریض ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ اس کو سچائی عطا فرما، ایمان کامل نصیب فرما اور زیادتی نیند کے مرض سے صحت بخش دے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ اپنے گناہوں کو پھیلاتے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر چپ رہو، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت ہلکی ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ اس کو سچائی اور کامل ایمان نصیب فرما اور اس کے احوال کو بہتر فرما دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع سے کوئی بات کہی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر میرے ساتھ ہیں اور میں عمر کے ساتھ ہوں، میرے بعد حق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے جدھر بھی وہ جائیں۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بزدل ہوں، سونے کا مریض ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم دیکھتے تھے کہ ان کے برابر کوئی بھی بہادر نہ تھا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور اسی طرح عورتوں کے مجمع میں بھی اعلان فرمایا، اور جو جو ارشادات مردوں کے مجمع میں فرمائے تھے یہاں بھی ان کا اعادہ فرمایا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی زبان سے عاجز ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ مجمع الزوائد۔ ان حضرات کا اپنے کو منافق فرمانا اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ حضرات بہت زیادہ مغلوب رہتے تھے، جس کے چند واقعات حکایت صحابہ کے باب دوم میں لکھے جا چکے ہیں۔ اسی غلبہ خوف سے اپنے اوپر نفاق کا شبہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو با اتفاق اہل حق تمام امت میں افضل ہیں یہ شبہ ہو جاتا تھا، جیسا کہ حکایات صحابہ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ میں مذکور ہے۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پایا ہے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے منافق ہونے سے ڈرتا تھا کہ مبادا میں منافق تو نہیں ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور اکابر صوفیاء میں سے ہیں اور تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جو گزر چکے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور وہ مسلمان جو موجود ہیں یعنی بقیہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ، کوئی بھی ان میں ایسا نہیں جو اپنے نفاق سے نہ ڈرتا ہو، اور گزشتہ زمانہ میں اور موجودہ دور میں کوئی بھی منافق ایسا نہیں ہے جو مطمئن نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی مقولہ ہے کہ جو نفاق سے نہ ڈرتا ہو وہ منافق ہے۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ جو فقہاء تابعین میں سے ہیں کہتے ہیں کہ میں جب بھی اپنی بات کو اپنے فعل پر پیش کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں جھوٹ نہ ہو۔ بخاری شریف فتح الباری۔
یہی مطلب ہے ان سب حضرات کے نفاق سے خوف کا کہ اپنے اعمال کو ہیچ اور کل عدم سمجھتے تھے، اور پند و نصیحت وغیرہ احوال کے اعتبار سے یہ ڈر رہتا تھا کہ یہ نفاق نہ بن جائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین کرام، یہ صحابہ کرام کے واقعات تھے اس حدیث شریف میں کہ وہ ڈرتے رہتے تھے۔ انبیاء کرام کے بعد افضل ترین لوگ جو تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، لیکن وہ بھی ڈرتے رہتے تھے۔ اور ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل و اطہار، آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔